نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار فضائل سے نوازا، اور یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پہ احسان کیا اس احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں لٹا دیا ہے، مگر ابو بکر وہ ہے جس کا احسان بروز قیامت اللہ خود لٹائے گا۔ گرامی قدر حضرات، آج ایک ایسا واقعہ آپ احباب کی گوش گزار کرنے جا رہا ہو جس سے پڑھ کر یقیناً آپ کے دل ایمان سے بھر جائیں گے، تر و تازہ ہو جائیں گے، اور آپ کا ایمان بڑھ جائے گا، اور ایسی حقیقت سنیں گے آپ کو لطف ملے گا، مزہ آئے گا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ آج فتنوں کا دور ہے، کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی کسی کے ساتھ۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ میرے آقا کے جو پیارے صحابہ ہیں ان میں سے آپس میں کتنی محبتیں تھیں۔ ان میں سے دو کا پہلے ہم ذکر کرتے ہیں، وہ ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ہیں حضرت مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کی طرف جا رہے تھے، اور ساتھ میں ہی حضرت مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ شریف کی طرف چل پڑے۔ اتفاقاً حضرت ابو بکر صدیق بھی پہنچ گئے، حضرت مولا علی بھی آ گئے۔ اب جب حجرہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ آگے تشریف لے جائیں اور دروازے پر آپ دستخط دیں، اور اس پہ خوب اصرار فرمایا کہ آپ آگے جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ آگے تشریف لے جائیں، یعنی حضرت ابو بکر حضرت علی کو آگے کر رہے ہیں، حضرت علی حضرت ابو بکر کو آگے کر رہے ہیں کہ آپ دروازہ کھڑکائیں، آپ مجھ سے افضل ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ آگے تشریف لے جائیں اور دروازے کو آپ کھڑکائیں، کیونکہ میں اس شخص سے آگے نہیں جا سکتا، اس سے پہلے تقدم نہیں کر سکتا جس کے حق میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے بعد ابو بکر صدیق افضل ہے، اور کسی شخص پر سورج طلوع غروب نہ ہوگا، میرے بعد ابو بکر افضل ہیں، میرے ابو بکر سے کوئی افضل نہیں ہے۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں۔ اب جب مولا علی المرتضیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں اس شخص سے تقدم نہیں کر سکتا جس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خیر النساء کو بہترین شخص کے نکاح میں دیا، یعنی وہ عورتوں میں بہترین عورت ہے اور یہ مردوں میں سے بہترین مرد ہے۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میں اس شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سینے کو دیکھنا چاہے تو فرمایا وہ ابو بکر کے سینے کو دیکھ لے۔ کہا میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کتنی محبت ہے یار۔ اگلی بات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں اس شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علم، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی نماز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اور تقوی، اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کو دیکھنا چاہے تو فرمایا وہ علی کو دیکھ لے۔ فرمایا میں اسے آگے نہیں جا سکتا۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پھر ارشاد فرمایا، میں اس شخص پر تقدم نہیں کر سکتا، اس سے پہلے میں دروازہ نہیں کھڑکا سکتا جس کے حق میں سید کائنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب روز قیامت سب لوگ میدان میں حسرت و ندامت کے ساتھ جمع ہوں گے تو خالق کائنات عز و جل کی طرف سے کوئی ندا کرے گا، اے ابو بکر تم اور تمہارے محبوب جنت میں تشریف لے جائیں۔ یہ مولا علی حضرت ابو بکر کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ اب اگلی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے جواب دیتے ہیں کہ میں اس شخص سے پہلے نہیں جا سکتا، اس سے پہلے تقدم نہیں کر سکتا جس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، حنین اور خیبر کے روز جب آپ کے سامنے دودھ اور کھجور کو پیش کیا گیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ طالب و غالب اللہ تعالیٰ کا یہ ہدیہ یہ صرف علی بن ابی طالب کے لیے ہے، کیونکہ آپ نے اس کے اندر بڑے اپنی جوانی کے جوہر بھی دکھائے اور آپ جنگ کے اندر بڑے آسان طریقے کے ساتھ آپ کافروں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ تو گرامی قدر حضرات، اب جب یہ بات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس شخص سے آگے نہیں جا سکتا اور اس شخص سے میں آگے جانے کی جرت نہیں رکھتا جس کے حق میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تو میری آنکھ ہے۔ فرمایا ابو بکر تو میری آنکھ ہے۔ اب گرامی قدر حضرات، دونوں یاروں کے درمیان یہ مکالمہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر حضرت علی کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے حق میں شفیع المذنبین میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی جنت کی سواری پر تشریف لائیں گے تو کوئی ندا کرے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں آپ کا بہتر والد اور بہتر ایک بھائی تھا، تو بہتر والد سے مراد حضرت ابراہیم ہے اور بہتر بھائی سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، بروز قیامت جنت کا خازن رضوان جنت کی چابیاں لائے گا، اور جنت کی بھی چابیاں ہوں گی اور دوزخ کی بھی چابیاں ہوں گی، اس کے پاس ہوں گی، اور کہے گا، اے ابو بکر آپ پر اللہ سلام بھیجتا ہے اور حکم فرماتا ہے کہ یہ کنجیاں جنت کی بھی ہیں اور یہ دوزخ کی بھی ہیں، جس کو تمہارا دل کرتا ہے جنت میں داخل کر دو، جس کو دل کرتا ہے اسے دوزخ میں داخل کر دو۔ کہا آپ کی اتنی بڑی فضیلت، اس سے میں آگے کیسے جا سکتا ہوں؟ اب پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میں اس بزرگ شخصیت سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے حق میں محشر کے دولہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور کہا اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں تم سے اور علی سے اور حسن حسین سے اور فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ کیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت ابو بکر صدیق سے فرماتے ہیں، میں ایسی مقدم شخصیت سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اگر ابو بکر کے ایمان کا ساری زمینوں آسمان والوں کے ایمان کے ساتھ اگر وزن کیا جائے، ابو بکر کا ایمان سب سے وزنی ہوگا۔
پھر اگر حضرت علی المرتضیٰ شرح خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن علی بن ابی طالب، ان کی اولاد، ان کی زوجہ محترمہ اونٹوں پر سوار ہوں گے تو لوگ کہیں گے یہ کون سا نبی ہے جو گزر رہا ہے؟ تو منادی ندا دے گا یہ نبی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کے داماد اور بھائی علی بن ابی طالب جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس شخص سے آگے نہیں جا سکتا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل محشر کے دن جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی، اے ابو بکر جس دروازے سے تیرا دل کرتا ہے تو جنت میں داخل ہو جا۔ 8 دروازے منتظر ہوں گے کہ ابو بکر میرے سے گزر جائے، ابو بکر میرے سے گزر جائے۔ اب پھر آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یار کی شان کو بیان کرتے ہیں کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا جس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میرے اور خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے محلات کے درمیان مولا علی کا محل ہوگا، اور میں اس سے آگے سبقت نہیں لے جا سکتا، میں دروازہ نہیں کھڑکا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس شخص سے آگے نہیں جا سکتا، اس سے شخص سے جو ہے وہ سبقت نہیں لے سکتا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا آسمان کے فرشتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرتے ہیں۔ پھر آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس شخص سے آگے نہیں نکل سکتا، اس شخص سے آگے سبقت نہیں لے سکتا جس کی اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں اور کبھی قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس شخص سے آگے کیسے نکل سکتا ہوں، اس شخص سے آگے میں کیسے سبقت حاصل کر سکتا ہوں جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شخص جس نے سچ کہا اور جس نے اس کی تصدیق کی، فرمایا یہی لوگ پرہیزگار ہیں، اولئک هم المتقون، فرمایا یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اختصار کے ساتھ گرامی قدر حضرات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے حجرے کے باہر کھڑے ہیں اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کی شان کو بیان کر رہے ہیں۔ ابو بکر حضرت علی کی، حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق کی شان کو یہ بیان فرما رہے، دروازہ نہیں کھڑکا رہے۔ اس گفتگو کے دوران حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے رب العالمین کی طرف سے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور آنے کی اجازت طلب کی، یعنی جبریل آسمانوں سے حضور کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان کے فرشتے آپ کی خدمت میں درود السلام عرض کرتے ہیں، اور 7 آسمانوں کے فرشتے اس وقت ابو بکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو وہ ادب و احترام کی گفتگو کر رہے ہیں، اللہ بھی سن رہا ہے اور آسمان کے فرشتے بھی سن رہے ہیں، اور آپ ان کے پاس جائیں، وہ دونوں دروازہ نہیں کھول رہے، ایک دوسرے کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، آپ ثالث کی حیثیت سے جائیں، تشریف لے جائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت رضوان سے ڈھانپ لیا ہے، ابو بکر کو بھی مولا علی کو بھی، اور آپ جائیں اور ان کا فیصلہ کریں، اور ایمان اسلام اور حسن ادب کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ گرامی قدر حضرات، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق حضرت مولا علی کے پاس حضور تشریف لے گئے، اور ایسا ہی ملاحظہ فرمایا کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی شانوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر ایک کی پیشانی کو محبت کے ساتھ حضور نے بوسہ دیا، حضرت ابو بکر کے چہرے کو بھی حضور نے چوما، پیشانی کو بوسہ دیا، حضرت مولا علی کی پیشانی کو بھی حضور نے بوسہ دیا،
گرامی قدر حضرات، میرے آقا نے جب ان دونوں یاروں کی آپس میں محبت دیکھی، اس وقت میرے آقا کریم نے پھر ان دونوں یاروں کی اپنی زبان سے پھر جو فضیلت بیان فرمائی وہ آپ سنیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ فرمایا اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں، زمین و آسمان والے لکھنے بیٹھ جائیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قلمیں ٹوٹ جائیں گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لکھنے والے تھک جائیں گے، مٹ جائیں گے، پر تمہاری فضیلت کوئی لکھ نہیں سکے گا۔ کیا میرے آقا نے ان کی فضیلتوں کو بیان فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، یہ واقعہ ایسا ہے جو ہمیں ایک کرتا ہے، علیحدہ علیحدہ نہیں۔ جو حضرت علی کی محبت میں حضرت ابوبکر صدیق پہ تبرہ کرتے ہیں، یا کچھ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت میں حضرت علی پر جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، ان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ان کے آپس کے درمیان کے معاملات ایسے تھے، کس قدر ایک دوسرے سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اگر وہ کتابیں پڑھیں، ان واقعات کو ملاحظہ فرمائیں، تو وہ یقیناً حضرت ابوبکر سے بھی پیار کریں گے، مولا علی سے بھی پیار کریں گے۔ تو ہمارا تو اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ کوئی بھی کسی صحابی کے بارے میں بات کرے، ہم ہرگز یہ قابل قبول نہیں کریں گے۔ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر اس نسبت کے ساتھ پیار کرتے ہیں جس کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے صحاب سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔